پاکستان کو آج بھی 3 خوشخبریاں ملی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج آئی ایم ایف کی طرف سے قسط پاکستان کو وصول ہو گئی، جسے روکنے کے لیے انڈیا نے بہت کوشش کی لیکن پاکستان سرخرو ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک کے صدر نے، جو خود سکھ ہیں اور انڈین ہیں، انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کوئی دونوں ملکوں میں سے ایک ملک اس معاہدے کو توڑ نہیں سکتا، لہذا پاکستان کا پانی جو ہے جاری رہے گا، معاہدہ معطل نہیں ہوا۔ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی میڈیا بار بار نریندر مودی سے سوال کر رہا ہے، بلکہ انہوں نے نریندر مودی کو سرنڈر مودی قرار دے دیا، اور وہاں روزانہ کی بنیاد پہ ایسے آرٹیکل چھپ رہے ہیں، ایسے کلپس وائرل ہو رہے ہیں اور ایسے شوز ہو رہے ہیں جس میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جیت گیا جنگ اور انڈیا یہ جنگ ہار گیا۔ آج بھی ایسے کئی آرٹیکل چھپے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان بہت بہتر ہے، انڈیا سے بہت آگے ہے۔ تو یہ خوشخبریاں ہیں پاکستان کی چولی میں روزانہ کی بنیاد پہ آ رہی ہے، اللہ کا کوئی خاص کرم ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ اب سندھ طاس معاہدے کا کیا بنے گا، کیونکہ انڈیا نے کہا ہے کہ جناب ہم اس معاہدے کو معطل سمجھتے ہیں اور ہم اس کو انڈو نہیں کریں گے، کیونکہ بار بار ان کا دفتر خارجہ یہ کہہ رہا ہے، اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ پانی ہمیں ہمارا نہیں ملتا تو پھر ایکٹ آف وار ہے۔ تو اب یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ اور آخری سوال یہ بھی ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو حل کروا پائیں گے یا نہیں کروائیں گے، اور اگر یہ مسئلہ اب بھی حل نہیں ہوتا تو پھر کیسے حل ہوگا؟ یہ سارے سوال آج کے شو کا حصہ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میجر جنرل ریٹائر زاہد محمود صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، شوکت راجہ صاحب ہمارے سینئر صحافی دوست اور اینکر پرسن ہیں۔ جیسے یہ فرمائیے گا کہ اب اگر انڈیا کہہ رہا ہے جی کہ پانی پہ تو کوئی بات نہیں ہوگی، ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مسئلہ کشمیر جو اس کے اوپر ہماری جو پالیسی ہے وہ کلیئر ہے کہ ہم نے صرف آزاد کشمیر پہ بات کرنی ہے، تو پھر مذاکرات ہوں گے کس چیز پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ۔ دیکھیے یہ انڈیا کچھ دن پہلے تو کشمیر کی بھی بات نہیں کر رہا تھا، دے ہیو کم آؤٹ ود دس، یہ جو واٹر مینوور اس نے کیا ہے، ایک اور نیا فینامنا اس نے ڈالا ہے۔ بات چیت تو اس کو کرنی پڑے گی اور بات چیت وہ کر رہا ہے۔ یہ وہ جسچرنگ پوسچرنگ ہے جو وہ اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے، مودی ایک نارسسٹ مائنڈ کے ساتھ، ایک نارسسٹ پرسنالٹی کی اپلیکیشن، آئی تھنک ہی ہیز لاسٹ دا ٹریک۔ وہ اس ایسکیلیشن سے پہلے بھی بند گلی میں لے گیا اپنے آپ کو، جس طریقے سے اس نے ہائپ کریٹ کی، فالس فلیگ کی۔ اب دیکھیں نا، ایک چیز ہوتی ہے کانفلکٹ ہوا یا ایک ایونٹ ہو گیا، صحیح غلط کی بحث میں جائے بغیر آپ اس کی ریزولوشن کی طرف جاتے ہیں یا اس کی جاننا چاہیں گے کہ اس کی تحقیقات۔ اب بھی میرے خیال میں 1-2 دن پہلے تک بھی ان کے جو بیانات آتے کہ جی تحقیقات ابھی جاری ہیں، تو ہی ہیڈ کم ود دس مائنڈ سیٹ کہ میں نے یہ جنگ یا یہ ایسکیلیشن کچھ کرنی ہے۔ اور ایک جو اس کی ایروگنس اس کے اندر آئی ہوئی تھی، اس نے کیا کہ اس کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے اس پروسیس کو اس نے بلاک کر دیا۔ تبھی تو ارریشنلٹی دیکھیں نا، یہ اسٹوپڈیٹی ہے کہ 2 نیوکلیئر کنٹری، یہی دنیا پوری اس کو سمجھا رہی ہے، اس کو بھی سمجھ ہے، لیکن ہی از ٹرائنگ ٹو کریٹ اے اسپیس آف وار انڈر نیوکلیئر ہینگ۔ وہ ایک اس کے سمے تک اس کے بیچ میں کانفلکٹ کر رہا ہے۔ تو جہاں تک آپ نے جو سوال کیا، بات چیت تو ہوگی جی، بات چیت شروع ہوگی، سمجھے کشمیر اس نے مان لیا کہ ایشو ہے۔ پریزیڈنٹ آف ٹرمپ نے اس ایونٹ سے پہلے، دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ صدر بنتے ہیں امریکہ کے، پاکستان از مسنگ ان دیئر اسٹوری۔ کہاں تھا؟ کہیں ذکر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، انڈیا کی بات ہو رہی تھی، باقی دنیا کی، چائنا کی ٹریڈ وار شروع ہوگی اور بہت ساری چیزیں شروع ہوگی، پاکستان نہیں تھا۔ یہ ایونٹ ہوتا ہے تو اچانک پاکستان جو ان کا ایک آسپیکٹ رہا ان کی کمپین کا اینٹی وار والا، آل دو اس کے اوپر بھی میری اپنی ایک اپریہنشن ہے کہ مجھے اینٹی وار نہیں، مجھے پرو پیس ٹرمپ چاہیے۔ تو وہ اس نیریٹو کے بیچ میں ابھی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ایسکیلیشن 2 نیوکلیئر پاورز کی رکوائی ہے اس نے پورے ریجن اور ورلڈ کو ایز ہول بچایا ہے۔ لیکن دیکھیں دونوں کے درمیان لڑائی چل رہی ہے انڈیا اور امریکہ کے۔ امریکہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں جی میں نے کروائی تھی، بار بار کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے 5ویں مرتبہ کہا ہے 2 دنوں کے اندر، ابھی بلکہ فاکس کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اپنے جہاز کے اندر سے جب وہ جا رہے تھے قطر۔ تو اب وہ دیکھیں ان کا سٹانس کلیئر ہے کہ جی میں نے انڈیا اور پاکستان دونوں کو کہا کہ میں ٹریڈ بند کر دوں گا، لیٹس سٹارٹ ٹریڈ، اور اس سے میں نے روکا۔ انڈیا کہہ رہا ہے جی کہ وہ تو ڈی جی ایم او جو تھے پاکستان کے، انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی تو ہم نے روک دیا، وہ امریکہ کو بائی پاس کرتے تھے۔ دیکھیں دونوں کی میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں۔ انڈیا کا یہ وتیرہ رہا ہے جی، راجہ صاحب بیٹھے ہیں، ہی مسٹ بی اویئر آف دس انفارمیشن۔ جب پلوامہ بھی ہوا، یہ کرتے یہ ہے کہ ادھر سے کنفلکٹ شروع کرتے ہیں، یہاں سے ملٹری کا یوز کرتے ہیں، ساتھ ہی اپنا ڈپلومیٹک وہ تیاری میں رہتے ہیں، ساتھ ہی اپنے جو فرینڈز ہیں یا ان سے پاکستان کے اوپر پریشر بھی رکھتے ہیں۔ یہ چاہتے یہ ہے کہ ہم ایک ایکشن کریں، اس کا ایک رسپانس نہ آئے اور ہم اپنی جو عوام ہے اس کو بتا سکے کہ دیکھیں جی ہم نے ان کو کوئرس کر لیا۔ جبکہ پاکستان، اب ان کو پلوامہ میں بھی یہی ہوا، جب انہوں نے ایسکیلیشن، جب جہاز گرا لیا تو ہمیں تیسری قوتوں سے یہی کہلوایا گیا کہ جی یو ہیڈ اے گڈ ڈے، آپ نے ایک وہ پکڑ لیا ہے اور آپ نے جہاز گرا دیا، تو آپ ان کو ایک چھوڑ نہ دیں، ایک کا سٹرائک ان کو کہیں کرنے دیں تو ان کی ذرا وہ جو ان کی لینگویج میں آتما کو ذرا شانتی آ جائے گی۔ تو یہ پاکستان ہے نا، یہ اس کا ریزالو آپ نے دیکھ لیا۔ پاکستان میں کوئی ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ انڈیا کو ریسپانس کیے بغیر پاکستان میں رہ ہی نہیں سکتا، وہ اپنے گھر میں نہیں رہے گا، اس کو اپنے گھر والے جوتے ماریں گے۔ اور پاکستان کے ملٹری لیڈر نے ایک ڈیسیژن کرنا ہے، دیٹ از وار اگینسٹ انڈیا، اور اس نے کیا ڈیسیژن کرنا ہے، تو وہ ہی کانٹ افورڈ اٹ۔ سوری کوئکلی، اور ٹرمپ دیکھیں، ٹرمپ نے نا جو اناؤنس کرا ہے، ہی از اے پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ،
وہ کوئی کونسل یونین کونسل کا چیئرمین نہیں ہے کہ وہ بس کہتا جا رہا ہے. لیکن سر، اس کو یو ٹرن لیتے ہوئے دیر نہیں لگتی، یہ ذہن میں رکھیے. لیکن دیکھیں اس وقت جو پبلک میں میسج اس نے بھیج دیا ہے انڈین عوام کو بھی اور سب کو بھی، تو کشمیر از رائٹ ایٹ دی ٹاپ ایجنڈا. بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی تو پاکستان کو بھی رسپانس دیتے ہوئے دیر نہیں لگے گی نا. یہاں سے کون سے رسپانس ختم. اچھا نہیں سر، یہ فرمائیے گا، وہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ میچ جو ہے وہ کھیلے بغیر ہی ہار گئی ہے اور ارریلیونٹ ہو گئی ہے سارے معاملے میں. اب مودی کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی بات ہو رہی ہے، انڈیا کی بات ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کہاں چلے گئے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی جوید صاحب، آپ نے موقع دیا. دیکھیں آپ نے دیکھا کہ جب بھارت نے اٹیک کیا تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کی جس طرح یکجہتی کے حوالے سے، قومی یکجہتی کے حوالے سے کہ ہم ایک قوم ہے، مودی کے اس وار کے بعد ہم متحد ہو گئے، تو پہلا بیان ان کی طرف سے آیا تھا. نواز شریف صاحب کی طرف سے ابھی بھی نہیں آیا. جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اس کے بعد وہ مبارکباد کی ٹویٹ کرتے ہیں. کس کو مبارکباد دی انہوں نے؟ مبارکباد کا ٹویٹ. دیکھیں سوال یہ ہے کہ کیا مودی کا نام لے کر اس نے للکارا ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب نے مودی کا نام لے کر ہے اس کو مبارکباد تو پیش کریں؟ دیکھیں مبارکباد سے زیادہ ضروری پہلے یہ تھا کہ آپ اس جب جنگ لگی تھی وہاں پر آپ حصہ ڈالتے، آپ کھڑے ہوتے پاکستان کے ساتھ، آپ موقف اپناتے مودی کے خلاف. مبارکباد سب سے زیادہ ضروری ہے. نہیں دیکھیں پہلے لڑنا ضروری ہوتا ہے یا پہلے مبارکباد ہوتی ہے؟ پہلے تو لڑا جاتا ہے. لڑ لیا بھائی، نہیں لڑے ہیں نہیں. جب آپ چپ ہو گئے، آپ گھر بیٹھ گئے کیونکہ آپ کی ملیں ہیں، آپ کی جائیدادیں ہیں، آپ کے شوگر ملز وہاں پر ہیں، دنیا میں آپ کے کاروبار ہیں. اسی طرح نہیں فوج سربراہ جو ہے وہ کون تھا؟